بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لیبرا اسٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو لیبرا اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لیبرا اسٹوری فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک میں لے کے آئی ہوں وہ ہے صنف نازک نہیں ہوں میں۔ گھر کے بڑے سے برآمدے میں عورتوں کا ہجوم سا لگا ہوا تھا۔ کچھ عورتیں زار و قطار رونے میں مشغول تھیں، کچھ اس کی قسمت پہ افسوس کر رہی تھی اور کچھ اسے منحوس اور اسی طرح کے دیگر القاب سے نواز رہی تھی، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کون کیا کہہ رہا ہے اسے کچھ سنائی ہی کہاں دے رہا تھا۔ وہ تو سکتے کے عالم میں بیٹھی ہوش و حواس سے بالکل بیگانہ تھی۔ وہاں کیا ہو رہا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی خالی خالی ویران آنکھوں کے سامنے تو بس گزرا ہوا وقت کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی کی بات تھی جب اس کے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکے کی اپنی کریانہ کی دکان تھی، اپنا مکان تھا اور سب سے بڑھ کر لڑکا شریف اور محنتی تھا۔ ابا نے کچھ سوچ وچار کے بعد ہاں کر دی۔ جھٹ پٹ رشتہ پکا ہو گیا اور شادی کے لیے 2 مہینے کے بعد کی تاریخ طے ہوئی۔ گھر والوں کی لاڈلی حمیدہ بالکل پھولوں جیسی خوبصورت اور نازک تھی۔ اماں ابا اور بھائی کی تو جیسے جان بستی تھی۔ بھابھی بھی بہت پیار کرتی تھیں۔ ابا اور بھائی اسے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے، کہتے تھے ہماری پھول جیسی حمیدہ اتنی محنت کرے گی تو مرجھا جائے گی۔ البتہ اماں بڑی فکر مند رہتی تھی کہ وہ کچھ نہیں سیکھے گی تو اگلے گھر جا کر کیا کرے گی، اس لیے جب کبھی موقع ملتا اسے تنبیہ کرتی رہتی، جس کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اپنی شادی طے ہونے کے بعد وہ بہت خوش تھی۔ دل میں عجیب طرح کی کیفیات بیدار ہونے لگی تھی جنہیں وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آنکھیں نئے نئے خواب دیکھنے لگے تھے۔ بڑے جوش اور خوشی سے وہ شادی کی ساری تیاریاں کر رہی تھی، جس میں اماں اور بھابھی بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مختلف ڈیزائنوں کے کپڑے سیے، دوپٹے میں گوٹا لگایا اور زردوزی کام والا غرارہ بنایا، اپنے پسند کے جھمکے بنوائے، دھاگے کی کڑھائی والی چادریں اور میز پوش بنائے، اور بھی بہت ساری تیاریاں کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 مہینے گزر گیا اور نم آنکھوں کے ساتھ وہ اپنے سسرال چلی گئی۔ اس کا شوہر اس کے خوابوں سے بھی زیادہ اچھا ثابت ہوا۔ وہ عام روایتی شوہروں کی طرح خڑوس نہیں تھا، بلکہ بہت مہربان اور محبت کرنے والا تھا۔ ساس بھی اچھی تھی، سسر تو بہت پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ جیٹھ اور جٹھانی بھی اچھے تھے۔ جٹھانی تو بالکل سہیلی کی طرح باتیں کرتی تھی۔ اتنا اچھا شوہر اور سسرال ملنے پر وہ اپنی قسمت پر نازا تھی۔ سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ ابھی وہ اس خواب کی کیفیت سے نکل بھی نہ پائی تھی کہ اس پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کی ساس تو بیٹے کی ناگہانی موت سے جیسے پاگل سی ہو گئی تھی۔ ادھر ان کا بیٹا سپرد خاک ہوا، ادھر وہ بہو کے سر پہ آ پہنچی۔ ڈائن آتے ہی میرے بچے کو کھا گئی، منحوس عورت، نکل جا میرے گھر سے۔ محلے کے کچھ گنے چنے سمجھدار لوگوں نے بہت سمجھایا کہ خدا کا خوف کرے، بیچاری کی تو عزت تو گزر جانے دیں، لیکن اس کے سر پر تو جیسے بھوت سوار تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بے رحمی سے گھسیٹتی ہوئے اسے باہر نکالنے لگی۔ آخر جب ابا سے بیٹی کی تکلیف اور بے عزتی برداشت نہ ہوئی تو اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ اپنے کمرے میں وہ زندہ لاش کی طرح پڑی رہتی۔ اسے نہ کھانے پینے کا ہوش رہتا، نہ کپڑے بدلنے کا، نہ بالوں میں کنگھی کرنے کا۔ کئی گھنٹوں تک ایک ہی حالت میں بت بنی بیٹھی رہتی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اماں کے دل میں ہول اٹھتے رہتے۔ ایک دن اماں اس کے پاس گئیں اور بڑے پیار سے اسے سمجھایا، زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی بیٹی، ہمیں آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اپنا درد اپنے دل میں ہی رکھے گی تو اس درد کا بوجھ لے کر جینا مشکل ہو جائے گا۔ اپنے درد کو آنسوؤں کے ذریعے نکل جانے دے۔ ہم سے نہ صحیح اللہ سے اپنے دل کا حال بیان کر، بے شک وہی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ اور پھر وہ مصلے پر بیٹھ کر اللہ کو اپنے دل کا حال بتاتے ہوئے اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی کہ پورا گھر اس کی سسکیوں سے دہل گیا۔ اس دن اسے لگا کہ واقعی اللہ کو اپنا حال بتا کے اس کے دل کو کچھ سکون ملا، اور پھر یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ وہ دن بھر کمرے کے ایک کونے میں نماز اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتی۔ اماں ابا تھوڑے مطمئن ہو گئے کہ چلو کچھ تو اس کی حالت بہتر ہوئی۔
کچھ دنوں کے بعد ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ تخلیق کے عمل سے گزر رہی ہے تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس بات کی خوشی منائے یا سوگ۔ اس کے وجود کے چمن میں محفوظ کی ننھی سی کلی جس کی محبت کی نشانی ہے، وہ تو اسے دیکھنے کے لیے اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ جب یہ خبر اس نے سسرال میں پہنچائی تو لمحے بھر کے لیے ساس کا دل پگھل گیا، لیکن جٹھانی نے ساس کو بہکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پتہ نہیں مائکے جا کر کیا گل کھلائے ہیں، اور اب اس گند کو اس خاندان کا خون بتلا رہی ہے۔ اسے دکھ تو بہت ہوا، لیکن اب وہ ان لوگوں سے اور امید بھی کیا کر سکتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھابھی کے تیور بدلنے لگے۔ اکثر گھر میں ہنگامہ مچائے رکھتی، گھر کا سارا کام میں ہی کروں، بچوں کو بھی میں ہی سنبھالوں، اماں سے تو اب کچھ ہوتا نہیں ہے، اور وہ مہارانی تو ملانی بنی دن بھر اپنے حجرے میں گھسی رہتی ہے، یہ نہیں کہ ذرا ہاتھ بٹا دے میرے کام میں۔ بھائی نے بھی اسے منہ کھول کر کہہ دیا کہ گھر کے کاموں میں بھابھی کی مدد کر دیا کرو۔ پھر وہ چپ چاپ روزانہ بھابھی کے ساتھ کام کرنے لگی۔ جو بھی ہوا، کم از کم اس طرح کام میں مصروف رہنے سے اپنی اداس سوچوں سے چھٹکارا مل گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بھابھی نے ایک نیا بکھیڑا کر دیا۔ مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے، اب تو ابا بھی کام نہیں کرتے، اکیلے ان کی آمدنی سے کیسے چلے گا سب؟ پہلے ہی گھر میں اتنی پریشانی ہے اور اب ایک اور نئی مصیبت آنے والی ہے۔ خرچوں میں اضافہ کرنے کے لیے اسے سمجھ آ گیا کہ بھابھی کے طنز کا نشانہ کس کی طرف ہے۔ وہ سوچتی کہ جس گھر میں کبھی وہ شہزادی کی طرح رہتی تھی، آج اسی کے گھر کے لیے اس کے بچے کی ذات ایک مصیبت بن چکی ہے۔ شوہر کی موت نے اسے کی پوری زندگی بدل کے رکھ دی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مزید اپنی وجہ سے کسی کو پریشانی نہیں دے گی۔ بچی کی ولادت کے بعد ہی وہ یہاں سے چلی جائے گی، مگر کہاں، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ خدا خدا کر کے وہ دن بھی آ گیا جب جنت اس کے قدموں طلب بچھائی دے گئی۔ لڑکی کی ولادت کی خبر سن کے اماں ابا تھوڑے مایوس ہو گئے۔ اگر لڑکا ہو جاتا تو حمیدہ کا سہارا بن جاتا۔ کچھ لمحے کے لیے وہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ وہ بیٹی کی پیدائش سے افسردہ نہیں تھی، بلکہ اس کے نصیب کا سوچ کر خوف زدہ تھی، کہیں میری طرح اس کا وجود بھی بوجھ نہ بن جائے۔ لیکن پھر اس نے اپنے خوفناک خیالات کو جھٹکتے ہوئے سوچا کہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور رحمت بوجھ کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا اور اس کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرنے لگی۔ کچھ دنوں بعد اس نے وہاں سے جانے کی بات کی تو بھائی تو نظریں جھکائے چپ چاپ بیٹھے رہے، لیکن ابا بہت ناراض ہوئے۔ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ ہمارے رہتے ہوئے تم کہیں اور رہو گی؟ لیکن وہ اپنے فیصلے پر اڑی رہی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اگر اسے یہاں سے جانا ہی ہے تو اس کی دوسری شادی کروا دی جائے۔ ابا نے بہت چاہا کہ بیٹی کا گھر پھر سے بچ جائے، مگر ہر آنے والے رشتے کو اسی بات پر اعتراض ہوتا کہ لڑکی کا ایک بچہ بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں مرد 4 بچوں کا باپ ہونے کے باوجود بھی بیوی کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لیتا ہے، لیکن عورت کو ایک بچے کے ساتھ بھی کوئی نہیں اپناتا۔ وہ یہاں سے جانے کی بات پہ بد ضد رہی۔ آخر ابا کو ماننا پڑا۔ اماں ابا کو اس نے تسلی دے دی کہ وہ یہاں آتی جاتی رہے گی۔ جب وہ جانے لگی تو اماں نے بڑی رنجیدگی سے یہ سوال کیا کہ تم اکیلی زندگی کیسے گزارو گی بیٹی؟ اس نے بڑی اطمینان بڑے لہجے میں جواب دیا، اب میں رحمت سے جنت بن چکی ہوں اماں، اور جب ایک عورت رحمت سے جنت بن جاتی ہے تو وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ زندگی کے بڑے سے بڑے طوفان سے بھی لڑ لیتی ہے۔ اماں ابا حیران تھے کہ وہ نازک سی حمیدہ آج اتنی مضبوط ہو چکی ہے۔ گھر سے دور ایک محلے میں اسے کرائے پر ایک کمرہ مل گیا۔ مکان مالکن ایک بیوہ خاتون تھی جسے محلے میں سب سلمہ خالہ کے نام سے جانتے تھے۔ اولاد کوئی نہیں تھی، بس ایک چھوٹا سا 2 کمروں اور ایک بڑے سے کچے آنگن والا گھر تھا۔ ایک کمرے میں وہ خود رہتی تھی، ایک کو کرائے پر دے رکھا تھا جس کے پیسے سے ان کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی ان کے کرائے دار دوسری جگہ پر چلے گئے تھے، اب یہ کمرہ اسے مل چکا تھا۔ رہائش کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اب اپنی بچی کی پرورش اور گزر بسر کے لیے اسے پیسے چاہیے تھے۔ سلمہ خالہ کے بتانے کے پر پاس کے ہی ایک گھر میں اسے کام مل گیا۔ وہ روز صبح اپنا اور خالہ کا کام کر کے وہاں جاتی اور شام تک وہاں کا سارا کام نپٹا کر واپس آ جاتی۔ کبھی وہ اپنی بیٹی کو خالہ کے پاس چھوڑ کر جاتی تو کبھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ اس گھر کی مالکن سعیدہ بیگم اپنے بچوں کے پرانے کپڑے
اور کھلونے وغیرہ اسے دے دیا کرتی تھی، جس سے وہ بڑے شوق سے اپنی بیٹی کے لیے لے آتی۔ سلمیٰ خالہ کا وہ بالکل اپنی ماں کی طرح خیال رکھتی۔ سلمیٰ خالہ نے بھی اسے اپنی بیٹی مان کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا۔ کبھی کبھار وہ اپنے گھر بھی چلی جاتی، مگر اماں ابا کبھی کسی طرح کی معاشی مدد نہیں لیتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اماں جو بھی کر رہے ہیں اسے دیں گے، وہ بھائی بھابھی سے چھپا کر ہی دیں گے۔ زندگی کس طرح گزر رہی تھی۔ سعیدہ بیگم کے گھر کا کام کرتے ہوئے سال گزر گیا۔ اس کا شوہر چھٹیوں میں گھر آیا ہوا تھا، جو روزگار کے لیے شہر سے باہر رہتا تھا۔ جب حمیدہ باورچی خانے میں کام کرتی، وہ بہانے بہانے سے وہاں آتا اور اسے گھورتا رہتا۔ وہ کئی دفعہ اس کی غلیظ نظروں کو خود پر چبھتا ہوا محسوس کر چکی تھی۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ پھرتی میں کام کیا کرتی تھی اور کوشش کرتی کہ جلدی اپنی گھر چلی جائے۔ ایک دن موقع پا کر اس آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اس اچانک افتاد پہ بالکل گھبرا گئی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ سعیدہ بیگم وہاں آ گئی اور ان دونوں کو ساتھ دیکھ لیا۔ حمیدہ نے تھوڑا ڈرتے ہوئے سب سچ بتا دیا، لیکن اس عورت نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ بے غیرت، خود کے شوہر کو تو کھا گئی، اب دوسروں کے شوہروں پہ بھی ڈورے ڈالتی ہو اور الٹا الزام بھی لگاتی ہو۔ اس نے اسے خوب ذلیل کر کے کام سے نکال دیا۔ اس ذلالت کا اسے دکھ تو بہت تھا، مگر اس کے پاس دکھی ہونے کا وقت کہاں تھا۔ دکھ سے زیادہ اسے اس بات کی فکر تھی کہ وہ اب کام کہاں ڈھونڈے گی۔ جلد ہی اسے دوسرے گھر میں کام مل گیا، لیکن وہاں کی تنخواہ سعیدہ بیگم کے گھر سے آدھے سے بھی کم تھی۔ ایک تو مہنگائی بڑھ رہی تھی، اوپر سے اس کی بیٹی بھی بڑی ہو رہی تھی۔ اس کی طبیعت بھی اکثر خراب ہو جاتی، خرچ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اتنے کم پیسوں میں گزارا کرنا بہت مشکل تھا۔ اس نے پڑوس کے 2 اور گھروں میں بھی بات کی، مگر ان دونوں گھر کی خواتین بھی اتنے ہی رقم کے لیے راضی ہوئیں۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ تینوں گھروں میں کام کرے گی۔ اسے اس بات کی تسلی تھی کہ ان تینوں گھروں میں مرد حضرات صبح گھر سے نکلتے ہیں تو رات تک لوٹتے تھے، اس لیے وہاں اسے کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا۔ لیکن اب اسے پہلے سے زیادہ پھرتی اور محنت سے کام کرنے کی ضرورت تھی۔ اس نے تینوں گھروں میں کام کرنے کے لیے الگ الگ وقت بانٹ لیا اور کم وقت میں وہ بہت جلدی سب کام کر لیتی۔ کبھی کبھی وہ خود حیران ہو جاتی کہ کبھی گھر کا ایک کام بھی نہ چھوڑنے والی حمیدہ آج 3 گھروں میں کام کر رہی ہے اور ساتھ ہی اپنے گھر کا کام بھی کر رہی ہے اور اپنی بچی کو بھی سنبھال رہی ہے۔ سال گزرتے گئے، زینب اب اسکول جانے لائق ہو چکی تھی۔ اس نے شہر کے ایک بڑے اسکول میں اس کا داخلہ کروایا۔ زینب اسکول میں جو کچھ بھی انگریزی میں سیکھتی وہ سب اسے آ کر بتاتی۔ حمیدہ اپنی بیٹی کے لیے بہت خوش تھی۔ جیسے جیسے وہ اگلے درجے میں جانے لگی، اسکول کے اخراجات بڑھنے لگے۔ وہ فکر مند رہنے لگی کہ کرے تو کیا کرے۔ محلے کی ایک عورت نے اسے مشورہ دیا کہ تم اسکول میں کیوں نہیں پڑھاتی؟ 8ویں تک پڑھی ہو تو کیا ہوا، چھوٹے بچوں کو تو پڑھا ہی سکتی ہو۔ ہمارے محلے سے کچھ دور ایک اردو میڈیم اسکول ہے، اس کے پرنسپل صاحب بہت نیک اور شفیق آدمی ہیں، وہ بے سہارا عورتوں کی مدد کرتے ہیں، وہ ضرور تمہیں رکھ لیں گے۔ اسے اسکول میں نوکری مل گئی، لیکن اسکول اور گھروں میں ایک ساتھ کام کرنا بہت مشکل تھا۔ اس نے 3 میں سے 2 گھروں میں کام چھوڑ دیا اور صرف ایک گھر میں کام کرنے لگی۔ اب وہ صبح اور زیادہ جلدی اٹھ جاتی اور اپنے گھر کا کام نپٹا کر زینب کو اسکول بھیج کر خود بھی اسکول چلی جاتی۔ اسکول سے آ کر سیدھے پڑوس کے گھر میں کام کرنے چل جاتی، پھر وہاں کا کام ختم کر کے شام تک گھر لوٹ جاتی۔ اسی معمول سے چلتے ہوئے 6 مہینے گزر گئے۔ اس کی کلاس کے بچوں کے امتحان کے نتائج کافی اچھے آئے۔ پرنسپل صاحب اس سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے اسے مبارکباد دینے کے لیے اپنے آفس میں بلایا۔ مبارک ہو میڈم حمیدہ خاتون، آپ کے آتے ہی بچوں کی پڑھائی میں خاصی بہتری آئی ہے۔ انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر شاباشی دیتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپتھپائی اور اچانک ہی ان کا ہاتھ اس کی پیٹھ پر سے عجیب سے انداز میں ریگنے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں سر آپ؟ وہ شدت سی انہیں دیکھنے لگی۔ ارے گھبراؤ نہیں، آرام سے میری بات سنو۔ مجھے پتا ہے تمہیں پیسوں کی سخت ضرورت ہے، تمہاری تنخواہ بڑھا دوں گا اگر مجھے خوش کرتی رہی تو۔ بڑے ہی آرام سے انہوں نے اپنا گھٹیا ارادہ ظاہر کیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ محلے بھر میں اتنا عزت دار اور نیک کہے جانے والا پرنسپل صاحب کا اصلی روپ یہ تھا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن میں اتنی کمزور نہیں ہوں کہ پیسوں کے لیے محنت کرنے کے بجائے اپنی عزت کا سودا کرتی پھروں۔ اس کی بات پر پرنسپل نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا، محترمہ شاید آپ بھول رہی ہیں کہ آپ صنف نازک ہیں۔
آخر کب تک اپنے نازک وجود سے مشقت کرواتی رہیں گی؟ ایک دن آپ کو ہم جیسے لوگوں کی ضرورت پڑنی ہی ہے۔ صنف نازک نہیں ہوں میں، اس نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا۔ عورت کو یہ خطاب مردوں نے ہی دیا ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ جسے وہ صنف نازک کہتے ہیں اسی کے وجود میں پل کر اسی کے خون سے سینچ کر ایک مضبوط کہلانے والا مرد پیدا ہوتا ہے۔ ایک عورت جب مرد کو پیدا کرنے کی طاقت رکھ سکتی ہے تو وہ بڑے سے بڑا کام بھی کر سکتی ہے۔ پرنسپل صاحب کو جواب نہ دے پائے، وہ بس نظریں جھکا کر رہ گئے۔ گھر آ کر وہ دن بھر اداس رہی، پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ آخر کیوں بنتے حوا کے گھر سے نکلتے ہی ابن آدم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کی عزت کو پامال کرنے کے لیے تیار کھڑے رہتے ہیں؟ یہ سوچ سوچ کر وہ خوب روئی، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور طے کر لیا کہ آگے کام آنے والی ہر مشکل کا وہ ہمت سے سامنا کرے گی۔ اس نے اسکول میں استعفیٰ دے دیا۔ جن 2 گھروں میں وہ کام چھوڑ چکی تھی وہاں دوبارہ کام کرنے کے لیے گئی، لیکن انہوں نے دوسری کام والی رکھ لی۔ پریشانیوں کا دور پھر شروع ہو گیا۔ زینب کے اسکول کے اخراجات اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ اس نے محلے کی کچھ عورتوں سے قرض لے لیا۔ وہ دن بھر نوکری کی تلاش میں پریشان رہتی، ادھر قرض کا بوجھ بھی بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آئے دن عورتیں اس کے سر پہ سوار رہتی کہ ہمارا پیسہ واپس کرو۔ شادی میں ملے زیورات کو اونے پونے داموں میں بیچ کر اس نے کسی طرح قرض چکایا۔ یہ زیورات اس نے زینب کی شادی کے لیے سنبھال کر رکھے تھے۔ اسے بیچنے پر اسے ہلکا سا ملال تو ہوا، مگر اس نے سوچا کہ بیٹیوں کا اصلی زیور تو اس کی تعلیم اور نیک کردار ہے۔ قرض تو اس نے چکا دیا، مگر روزانہ کے خرچوں کا مسئلہ ابھی بھی باقی تھا۔ بڑی تگ و دو کے بعد اسے ایک ڈٹرجنٹ کمپنی میں نوکری مل گئی۔ کمپنی کے ذریعے تیار شدہ ڈٹرجنٹ کو گھر گھر جا کر اس کی خوبیاں بتا کر بیچنا تھا۔ زینب کو اسکول بھیج کر وہ پڑوس کے گھر پہ کام کرنے جاتی اور جلدی جلدی کام ختم کر کے ڈٹرجنٹ بیٹا نکل جاتی۔ دن بھر چلاتی، دھوپ میں پیدل چل کر سانس پھول جاتی، لیکن 1-2 پیکٹ ڈٹرجنٹ کی ہی بکری ہو پاتا۔ ایک دن اس کے اسکول کے 2 بچے اپنی ماں کے ساتھ اس کے گھر آئے۔ اس نے کہا کہ ٹیچر، آپ کے جانے کے بعد آپ کی جیسی دوسری ٹیچر اسکول میں آئی ہی نہیں۔ ہماری پڑھائی بہت خراب چل رہی ہے، ہمیں آپ سے ٹیوشن پڑھنا ہے۔ شام میں وہ انہیں ٹیوشن پڑھانے لگی۔ ان 2 بچوں کی دیکھا دیکھی 2 اور بچے بھی اسے ٹیوشن پڑھنے آ گئے۔ اب اس کے پاس 4 طلبہ ہو گئے، اسی طرح 4 سے 6، 6 سے 8، 8 سے 10 اور 2-3 مہینے کے اندر پورے 50 طلبہ اس سے ٹیوشن پڑھنے لگے۔ اب اسے ڈٹرجنٹ بھیجنے کے لیے تیز دھوپ میں در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا اس نے وہ نوکری چھوڑ دی۔ ایک دن خالہ کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اس کی نظر چھجے پر دھول اور گرد میں اٹے ہوئے سلائی مشین پر پڑی۔ خالہ نے بتایا کہ پہلے میں سلائی کیا کرتی تھی، اب تو ان آنکھوں سے کچھ سوچتا ہی نہیں۔ اس نے مشین اتار کر اسے صاف کیا اور زینب کے لیے ایک خوبصورت سا سوٹ سل ڈالا۔ جب زینب وہ سوٹ پہن کر باہر کھیلنے گئی تو اس کے سوٹ کی سلائی دیکھ کر محلے کی کچھ لڑکیاں اپنے کپڑے لے کر حمیدہ کے پاس حاضر ہو گئی۔ دھیرے دھیرے سب کو پتہ چل گیا کہ حمیدہ بہت اچھی سلائی کرتی ہے، اور پھر کیا تھا، اس کے پاس کپڑوں کے ڈھیر لگ گئے۔ اب وہ صبح پڑوس کے گھر میں کام کرنے جاتی، شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور باقی اوقات میں سلائی کرتی۔ وقت نکال کر زینب کو پڑھاتی، مولوی صاحب کے دیے ہوئے سبق کو یاد کرواتی، اسے دعائیں اور نماز کا طریقہ سکھاتی، حدیث پڑھ کر سنایا کرتی اور رات کو اچھے اچھے اسباق سناتی۔ اسی طرح محنت کرتے کرتے بہت سال گزر گئے۔ اس کے نرم و نازک ہاتھ محنت کرتے کرتے سخت ہو چکے تھے، آنکھوں پہ چشمہ چڑھ چکا تھا، فکر کی لکیریں چہرے پر واضح ہونے لگی تھی، زندگی کی تھکن بالوں کی سفیدی سے ظاہر ہونے لگی تھی۔ زندگی کے غم اور جدوجہد نے اسے اپنی عمر سے کچھ زیادہ ہی بوڑھی کر دیا تھا۔ ہاں، مگر حالات اب پہلے سے بہتر ہو چکے تھے۔ سلمیٰ خالہ کا وہ 2 کمروں پر مشتمل ٹوٹا پھوٹا سا گھر اب 5 کمروں پہ مشتمل ہو چکا تھا۔ اتنے سالوں میں اس نے اپنی بیٹی کی اعلیٰ تعلیم و تربیت اور اچھے مستقبل کے لیے وہ سارے کام کیے جو وہ کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی تعلیم مکمل کروانے کے ساتھ ہی اس کی تربیت بھی بہت اچھے طریقے سے کی۔ کھانا داری سکھانے کے ساتھ ساتھ اسے صوم و صلات کا بھی پابند بنایا۔ اس کی بیٹی زینب اب پروفیسر بن چکی تھی، اس کے نام کے آگے ڈاکٹر لگ چکا تھا، اور یہ سب حمیدہ کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا۔ خود زینب کی بھی محبت اور لگن اور محنت اس میں کم نہیں تھی۔ بچپن میں جب وہ اپنی ماں کو دوسروں کے گھروں میں کام کرتے
اور نوکری کی تلاش میں در در بھٹکتے ہوئے دیکھتی تو اسے بہت دکھ ہوتا. آنکھیں نیند سے بوجھل ہو جاتی اور دل چاہتا کہ کب وہ جلدی سے بڑی ہو جائے اور اپنی ماں کے سارے دکھ درد دور کر دے. اس کے لیے اسے کچھ بننا تھا، اس لیے وہ خوب دل لگا کر پڑھائی کرتی. اس کی ماں اسے جو کچھ سکھاتی اسے غور سے سنتی اور اس پر عمل کرتی. ماں کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی کوشش کرتی. پابندی سے نماز پڑھتی اور اپنی ماں کی طرح ہی مضبوط بننے کی کوشش کرتی. اپنی ماں کی طرح ہی اس نے بھی پردے میں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کی. اپنی تعلیم کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کا ڈٹ کے سامنا کیا، اور آج ان دونوں ماں بیٹی کی محنت رنگ لا چکی تھی. زینب اپنے کالج میں سب سے ینگ پروفیسر تھی. وہ بخوبی اپنا کام انجام دے رہی تھی. اس کے ڈپارٹمنٹ کا رزلٹ بہت اچھا تھا. طلباء سے لے کر پروفیسر تک سب اس کی تعریف اور عزت کرتے تھے. اس نے حمیدہ سے سارے کام چھڑوا دیے، یہاں تک کہ وہ اسے گھر کا کام بھی نہیں کرنے دیتی تھی. سلمیٰ خالہ اور حمیدہ کا وہ خوب خیال رکھتی. چھٹی کے دن انہیں مختلف مقامات پر گھمانے لے جایا کرتی. اس کا بس چلتا تو وہ سارے جہاں کی خوشیاں اپنے ماں کے قدموں میں رکھ دیتی. حمیدہ کے بدلے ہوئے دن دیکھ کر ہر کوئی رشک کرتا. محلے میں سب لوگ حمیدہ کے صبر اور محنت کی مثالیں دیتے. آج اس کی بیٹی زینب جس مقام پر تھی، اس کی جٹھانی اور بھابھی کی اولادیں باپ کے ہونے کے باوجود بھی وہاں تک نہ پہنچ پائی. حمیدہ نے واقعی یہ ثابت کر دیا کہ ضرورت پڑنے پر ایک عورت اپنے اولاد کا باپ بھی بن سکتی ہے، اور اس کی بیٹی زینب نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ ضرورت پڑنے پر ایک بیٹی اپنے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے. زینب کے کالج کے ایک پروفیسر نے اس کے گھر اپنا رشتہ بھیجا. حمیدہ نے زینب کی رضامندی اور ابا اور بھائی کے مشورے لینے کے بعد ہاں کر دی. شادی بھی طے ہو گئی. لڑکے نے جہیز میں ایک تنکا بھی نہ لیا. ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ حمیدہ نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا. زینب اپنی ازدواجی زندگی میں بہت خوش تھی. بیٹی کی خوشی دیکھ کر حمیدہ بھی مطمئن تھی. زینب ہر ہفتے ماں سے ملنے آتی اور اس سے ڈھیروں باتیں کرتی. اس بار کی تنخواہ آتے ہی وہ اپنی ساری تنخواہ ماں کے ہاتھوں میں رکھنے پہنچ گئی. حمیدہ نے بہت منع کیا کہ مجھے اتنے پیسوں کی کیا ضرورت ہے، تو وہ کہنے لگی کہ آپ کی بیٹی کی کمائی ہے امی، اس پر صرف آپ کا حق ہے. آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ آپ کی وجہ سے ہوں. آپ میرا سہارا بن کر ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑی رہیں، میری مشکلوں کے آگے مضبوط ڈھال بن کر رہیں. آپ نے مجھے سکھایا کہ عورت صنف نازک نہیں بلکہ ایک مضبوط شخصیت ہے. بیٹی کی باتیں سن کر حمیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر آج یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے. زینب نے حمیدہ کے لیے کام والی کا بھی انتظام کر دیا تاکہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو. حمیدہ اس کے لیے بھی منع کرنے لگی. کام والی کی کیا ضرورت تھی بیٹا، گھر کا کام تو میں کر ہی سکتی ہوں. زینب نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، آپ نے اپنی جان کو بہت کھپا لیا امی، اب اور نہیں. اب آپ کوئی کام نہیں کریں گی، مگر ایک کام ابھی بھی کرنا باقی ہے. حمیدہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کون سا کام امی؟ زینب کچھ حیران ہوئی. حمیدہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، ہمارے محلے میں آس پاس کے دوسرے محلے میں بھی ایسی کتنی عورتیں ہیں جنہوں کے زمانے کے دیے ہوئے صنف نازک کے تمنے کو اپنے ذات پر چسپاں کر لیا ہے. مجھے ان کے اندر کی مضبوط عورت کو بیدار کرنا ہے. زینب نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر 5 کمروں والے اس گھر کو ہی عورتوں کے لیے ٹریننگ سینٹر بنا دیا. کئی ساری سلائی مشین اور دیگر آلات کا انتظام کیا. عورتوں کے لیے کاپی کتاب اور دیگر ضرورت کی چیزیں خرید کر جمع کی. دور دور سے خواتین اس ٹریننگ سینٹر میں آنے لگی. کنواری، شادی شدہ، بیوہ، طلاق شدہ، ہر طرح کی عورتیں وہاں آتی. سلمیٰ خالہ اور حمیدہ مل کر انہیں سلائی کڑھائی وغیرہ سکھاتی. ان کے ذریعے تیار کردہ کپڑوں کو بازار میں بیچ کر انہیں ان کی محنت کے مطابق تنخواہ دی جاتی. زینب انہیں پڑھنا لکھنا سکھاتی، ان کی اصلاح اور ان کے اندر بیداری پیدا کرنے کی کوشش کرتی. اتوار کے دن حمیدہ سب کو حدیث پڑھ کر سنایا کرتی اور دین کی باتیں سکھاتی. اسلام میں عورتوں کا کیا مرتبہ ہے اور ان کے حقوق کیا ہیں اس سے انہیں آگاہ کرتی. اسی طرح دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے ان کی زندگی بہتر ہونے لگی. ان کے اندر اعتماد جاگا، ہمت اور حوصلہ پیدا ہوا، اور انہیں یہ احساس ہوا کہ عورت صنف نازک ہرگز نہیں بلکہ اللہ کی خاص اور بے مثال مخلوق ہے. حمیدہ کی کوشش کامیاب ہوئی اور اس کی اب تک کی ساری زندگی اس بات کا ثبوت بن گئی کہ صنف نازک کہلائی جانے والی بظاہر کمزور عورت در حقیقت کس قدر مضبوط ہوتی ہے. اگر آپ کو آج ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو یہ ویڈیو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. شکریہ.